بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم تعلیم المنطق پڑھ رہے ہیں۔ تعلیم المنطق سے ہم مفہوم کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ مفہوم کسے کہتے؟ جو بات ذہن میں آئے اسے مفہوم کہتے۔ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کلی، نمبر دو جزئی۔ کلی کسے کہتے؟ کلی اس مفہوم کو کہتے جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو، جیسے انسان، کیونکہ انسان کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہے، اسی وجہ سے انسان کلی ہے۔ اور جزئی کسے کہتے؟ وہ مفہوم جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو، بہت سارے لوگوں کی شرکت کو روکتا ہو، اسے جزئی کہتے، جیسے زید، کیونکہ زید کا تصور شرکت کثیرین سے معنی ہے، اس لیے یہ جزئی ہے۔ ٹھیک ہے، جزئی کی دو قسمیں ہیں، جزئی حقیقی، جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی وہی ہے جو ابھی بیان کی گئی، یعنی وہ مفہوم جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو، اسے جزئی حقیقی کہتے۔ اور جزئی اضافی کسے کہتے؟ هو الاخص تحت الاعم، یعنی وہ اخص جو اعم کے تحت ہو، اسے جزئی اضافی کہتے۔ اور کلی کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں بنتی ہیں، جسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری تقسیم کی جاتی ہے کلی کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے کلی کی اولاً 2 قسمیں بنتی ہیں، کلی ذاتی، کلی عارضی۔ پھر کلی ذاتی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ نوع، جنس، فصل۔ اور کلی عارضی کی 2 قسمیں بنتی ہیں، خاصہ، عرض عام۔ لیکن اس کتاب میں ڈائریکٹ کلی کی 5 قسمیں شمار کی گئی ہیں، یعنی کلی کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی کی 5 قسمیں ہیں، نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نوع کی تقسیم پڑھیں گے۔ نوع کسے کہتے ہیں؟ نوع ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، یعنی نوع ایسی کلی ہے جو بہت سارے ایسے افراد پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں، جن کی حقیقتیں ایک ہوں۔ مثال کے طور پر زید، بکر، خالد، محمود، ہندا اور بکر وغیرہ بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے انسان موجود ہیں۔ اگر ان کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہو، آپ کہیں ما ہم، وہ کون ہیں، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم انسان۔ تو انسان کیا ہے؟ انسان نوع ہے، کیونکہ انسان بہت سارے ایسے افراد پر ماہوم کے جواب میں بولا گیا جن کی حقیقتیں ایک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق، چاہے زید ہو، بکر ہو، خالد ہو، محمود ہو، ہندا ہو، سب کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ ٹھیک ہے، خیر، آج ہم انشاءاللہ عز و جل نوع کی تقسیمات پڑھیں گے۔ تقسیمات نوع، نوع کی تقسیمات۔ تقسیم نمبر 1، پہلی تقسیم۔ نوع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نوع حقیقی، نمبر 2 نوع اضافی۔ پہلی تقسیم کے اعتبار سے نوع کی 2 قسمیں ہیں، نوع حقیقی، نوع اضافی۔ وجہ حصر، نوع کی 2 ہی قسم کیوں ہیں؟ وجہ حصر، نوع 2 حال سے خالی نہ ہوگی، کہ وہ کبھی جنس بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ نوع جو ہے یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، وہ کبھی جنس بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بصورت اول نوع اضافی، اگر نوع جنس بھی ہو سکتی ہو تو اسے نوع اضافی کہیں گے۔ بصورت ثانی نوع حقیقی، اور اگر نوع جنس نہ ہو سکتی ہو اسے نوع حقیقی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب نوع حقیقی اور نوع اضافی کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ تعریفات و امثلہ۔ نوع حقیقی، وہ کلی جو متفقۃ الحقائق کثیرین پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یعنی ایسے بہت سارے افراد پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک ہوں، اسے نوع حقیقی کہتے۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان، کیونکہ انسان بہت سارے ایسے افراد پر ماہوم کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں ایک ہیں، یعنی حیوان ناطق۔ نوع اضافی، نوع اضافی کسے کہتے؟
کلو ماہیت یقال علیہا وعلی غیرها الجنس فی جوابی ما ہوا، ہر وہ ماہیت جس کو کسی دوسری ماہیت سے ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو۔ کوئی بھی ایسی ماہیت جس کو کسی دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر جب ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس بولا جائے، تو ایسی ہر ماہیت کو کیا کہتے ہیں؟ نوع اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس ماہیت کو کسی دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے اور جواب میں جنس واقع ہو تو ایسی ماہیت کو نوع اضافی کہتے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ ماہیت جس کو کسی دوسری ماہیت سے ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو، جیسے انسان کہ جب اس کو فرس کے ساتھ ملا کر یوں سوال کرے، انسان ایک الگ ماہیت ہے، فرس ایک الگ ماہیت ہے، تو جب انسان کو فرس کے ساتھ ملا کر یوں سوال کریں الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس کیا ہیں، تو جواب میں حیوان آئے گا جو کہ جنس ہے، ٹھیک ہے۔ الانسان والحیوان ما ہما، انسان اور فرس کیا ہیں، جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوان۔ ظاہر سی بات ہے حیوان جنس ہے، نوع نہیں، لہٰذا انسان اس اعتبار سے نوع اضافی ہوا۔ اسی طرح حیوان کو جب شجر کے ساتھ ملا کر یوں سوال کریں الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب میں جسم نامی آئے گا۔ حیوان اور شجر یہ دونوں کیا ہیں، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوان اور شجر کیا ہیں، ان دونوں پر جسم نامی صادق آتا ہے، کہا جائے گا جسم نامی، تو جسم نامی کیونکہ جنس ہے اس لیے حیوان اس اعتبار سے نوع اضافی ہوا، اسے بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، اسی طرح حیوان کو جب شجر کے ساتھ ملا کر یوں سوال کریں الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب میں جسم نامی آئے گا جو کہ جنس ہے، لہٰذا حیوان نوع اضافی ہوا۔ دیکھیے اردو میں ہم حیوان کہتے ہیں یا کے ساکن کے ساتھ، جبکہ عربی میں حیوان یا کے فتحہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب نوع کی دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں، تقسیم نمبر 2 باعتبار ترتیب۔ دوسری تقسیم ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے نوع کی 4 قسمیں ہیں، نمبر 1 عالی، نمبر 2 سافل، نمبر 3 متوسط، نمبر 4 مفرد۔ وجہ حسر بیان کر رہے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے نوع کی 4 ہی قسم کیوں ہیں۔ وجہ حسر، نوع 4 حال سے خالی نہ ہوگی، یا تو اس کے نیچے کوئی نوع ہوگی اور اوپر نہ ہوگی، ٹھیک ہے، یا تو اس کے نیچے ایسی نوع ہوگی جس کے نیچے کوئی نوع ہوگی اور اوپر کوئی نوع نہیں ہوگی، پہلی صورت، یا اس کا الٹ، یعنی اس کے اوپر کوئی نوع ہوگی اور نیچے نہ ہوگی، یا اوپر بھی کوئی نوع ہوگی اور نیچے بھی ہوگی، یا نہ اوپر کوئی نوع ہوگی اور نہ نیچے۔ بس صورت اول نوع عالی، یعنی اگر نیچے کوئی نوع ہو اوپر کوئی نوع نہ ہو تو نوع عالی۔ بس صورت ثانی نوع سافل، یعنی اوپر کوئی نوع ہو نیچے کوئی نوع نہ ہو تو نوع سافل۔ بس صورت ثالث نوع متوسط، یعنی اوپر بھی کوئی نوع ہو نیچے بھی کوئی نوع ہو تو نوع متوسط۔ اور بس صورت رابع نوع مفرد، ٹھیک ہے، یعنی اوپر بھی کوئی نوع نہ ہو نیچے بھی کوئی نوع نہ ہو تو نوع مفرد۔ اب دیکھیے ہر ایک کی تعریفات اور ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ تعریفات و امثلہ، نوع عالی وہ نوع جس کے نیچے تو کوئی نوع موجود ہو لیکن اوپر کوئی نوع موجود نہ ہو، یعنی ایسی نوع جس کے نیچے کوئی نوع ہو لیکن اوپر کوئی نوع نہ ہو، اسے نوع عالی کہتے ہیں۔ جیسے جسم مطلق، جسم مطلق کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسم مطلق کے اوپر جو ہے کوئی نوع نہیں ہے، جنس ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جسم مطلق نوع عالی ہے۔ نوع سافل وہ نوع جس کے اوپر تو کوئی نوع موجود ہو لیکن نیچے کوئی نوع موجود نہ ہو، جیسے انسان، اس کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں۔ نوع سافل کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں۔ سوال آ سکتا ہے کہ نوع الانواع کس سے کہتے ہیں؟ جواب میں لکھنا ہے نوع الانواع نوع سافل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے نیچے اب کوئی نوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، نوع ایک کلی کی قسم ہے، انسان کے نیچے افراد ہیں، جزئی ہیں، زید بکر وغیرہ یہ سب افراد ہیں، یہ سب جزئی ہیں، ظاہر سی بات ہے نوع یہ کلی کی قسم سے ہے، تو انسان کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے تو انسان نوع سافل ہے۔ نوع متوسط وہ نوع جس کے اوپر بھی کوئی نوع موجود ہو اور نیچے بھی کوئی نوع موجود ہو، جیسے حیوان اور جسم نامی، ٹھیک ہے،
حیوان کے نیچے انسان نوع موجود ہے، اور حیوان کے اوپر جسم نامی ایک نوع موجود ہے، اس اعتبار سے حیوان نوع متوسط ہوا، اور جسم نامی بھی نوع متوسط ہے، کیونکہ جسم نامی کے نیچے حیوان نوع موجود ہے اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق نوع موجود ہے، تو اس اعتبار سے جسم نامی بھی نوع متوسط ہوا۔ نوع مفرد وہ نوع جس کے نہ تو اوپر کوئی نوع ہو اور نہ ہی نیچے کوئی نوع ہو، ٹھیک ہے، ایسی نوع جس کے اوپر بھی کوئی نوع نہ ہو، نیچے بھی کوئی نوع نہ ہو، اسے نوع مفرد کہتے ہیں۔ جیسے عقل، جبکہ جوہر کو اس کی جنس مانا جائے، ٹھیک ہے، اگر عقل جو ہے یہ نوع مفرد ہے، جبکہ جوہر کو عقل کی جنس مانے، ٹھیک ہے، جوہر جنس ہے تب یہ عقل جو ہے یہ نوع مفرد ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔